بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہترین انسان جو پیدا کیے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ہے. انبیاء کے بعد جو انسانوں میں بہترین لوگ پیدا ہوئے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے دروازے اگر کھلتے چلے جائیں اور آپ اس کا نظارہ کرتے چلے جائیں تو نہ قیامت کی صبح تک یہ عظمت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کریم کے شان کی کوئی حد ہو سکتی ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع فرمانے کے بعد ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو لانے کے بعد ان سے حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا، اور تمام انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے، نصرت کرے. اگر حضور ان کی زندگی میں آ جائیں تو کلمہ پڑھ کر، اور حضور ان کی زندگی میں نہ آئیں تو ہر نبی دنیا میں جائے، اپنی رسالت کا اعلان کرے اور حضور کے آنے کی لوگوں کو اطلاع دے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبانوں پر یہ رہا کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ایک آخری نبی آئے گا جس کی رسالت کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا. انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، اور آسمانی کتابیں میں مسلسل بتلاتی رہی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے ہوگے، حضور کا چہرہ کیسا ہوگا، حضور کی قوم کیا ہوگی، حضور کا قبیلہ کیسا ہوگا. اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو شام کے قریب کے علاقے سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک بڑا عالم، تورات و انجیل کا عالم، صرف اس لیے پڑاؤ کیے بیٹھا تھا بڑے عرصے سے کہ یہاں مکہ سے آنے والے قافلے تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں تو میں یہاں رک جاؤں، چونکہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، ہو سکتا ہے ان کا قافلہ یہاں سے گزرے تو میری اس پہ نظر پڑ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی. حضور علیہ السلام جب اس تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو اس راہب نے مکہ سے آنے والے اس تجارتی قافلے کی دعوت کی، اور دعوت کے لیے جب سب کو بلایا تو جس طرح سارا قافلہ آ جائے تو کسی ایک کو سامان کی نگرانی کے لیے بھی تو بٹھانا پڑتا ہے، تو سارے ہی اس راہب کی دعوت پر آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جو سارے قافلے کا سامان اکٹھا کیا تو اس کی نگرانی کے لیے بٹھا دیا. اب جب سارے دعوت کے لیے بیٹھ گئے تو یہ شخص کہنے لگا کہ کوئی تم میں رہ تو نہیں گیا؟
انہوں نے کہا نہیں سارے آ گئے. کہا نہیں کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں سارے آ گئے, بس ایک ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم نے باہر چھوڑا ہے تاکہ سامان کی نگرانی کرے. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, سامان کی نگرانی کے لیے کسی اور کو بھیجیں, اس کو بلائیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو وہ کہہ اٹھا کہ اسی کی صدقے سے تو میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے تو میں نے دعوت کا اہتمام کیا تھا. حضور آئے تو اس نے اجازت مانگی حضور کے چچا سے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی قمیض اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں. تو اجازت دے دی. تو جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک سے قمیض کو ہٹایا تو مہر نبوت کو دیکھا, اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو تاج رسالت پہنائیں گے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آگے نہ لے جائیں. تو رات و انجیل کے عالم آگے بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائیں, اس کو آپ واپس بھیجیں. چنانچہ مشورہ ہوا کہ واپس بھیجنا ہے تو کس کے ساتھ واپس بھیجا جائے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں جب رائے دی گئی تو نظر انتخاب حضور کے ساتھ واپس جانے کے لیے ابو بکر صدیق کے چہرے پر رک گئی اور کہا کہ ابو بکر صدیق کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ حضور کے ساتھ واپس چلے جائیں. چنانچہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی تعلیمات اور تورات و انجیل کے ذریعے حضور کو پہچاننے والے لوگ جگہ جگہ پر حضور کا گویا انتظار کر رہے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ مشہور واقعہ آپ نے بہت سے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی کتابوں کے علماء کی خدمت میں رہتے. جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں, اب میں کہاں جاؤں؟ کہا آپ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہاں پہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم رہتا ہے. تو اس کی خدمت میں چلے گئے. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو کہا اب کہاں جاؤں؟ کہا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کھجوروں کے دیش میں چلے جاؤ, آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے. سلمان فارسی وہاں سے روانہ ہوئے, دور دراز کا لمبا سفر کیا, عجم کا رہنے والا عرب میں آ پہنچا, کھجوروں کے دیش میں پہنچا. یہاں پہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے لگی. ظاہر ہے پیٹ بھی پالنا ہے, زندگی گزر بسر بھی, سارے معاملات ساتھ ساتھ انسان کے لگے ہوئے ہیں. لیکن کسی کو یہ خبر تھوڑی تھی کہ سلمان فارسی دور دراز علاقے سے یہاں پہ کسی یہودی کے باغ سے پانی دینے کے لیے تو نہیں آیا, دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہ کھجوریں توڑ کر پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں آیا. وقت گزرتا گیا, سلمان فارسی کو کوئی خبر نہ ملی. ایک دن حضرت سلمان فارسی کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے تھے تو یہودی مالک نیچے کھڑا ہوا تھا اور اس کو ایک شخص نے آ کر کہا تجھے پتا چلا ہے آج مدینے میں ایک نیا کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا نیا کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک شخص آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے. بس یہ بات سننی تھی کہ سلمان فارسی کے دونوں ہاتھ کھلے اور وہ زمین پہ گر گئے. یہودی مالک نے ڈانٹا, کہا تو ہماری باتوں میں دھیان کس لیے دیتا ہے؟ تیرا کام ہے تو اپنی محنت مزدوری کر, ہماری باتوں میں دخل دینے کی تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. سلمان فارسی جب اس آسمانی کتاب کے عالم کی خدمت سے نکلے تھے تو اس سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس نبی کو پالوں تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ کہا 3 نشانیاں ذہن میں رکھنا. پہلی نشانی یہ ہے کہ صدقہ دو گے تو خود نہیں کھائیں گے, ساتھیوں کو کھلائیں گے. ہدیہ دو گے تو خود بھی تناول کریں گے اور ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے, اور ان کے 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. سلمان فارسی شام کو فارغ ہوئے, تھوڑی سی کھجوریں لی, لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو شخص آیا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ پوچھتے پوچھتے شام کو حضور کے دربار میں پہنچے اور حضور سے ملاقات کی اور سامنے کھجوریں رکھتے ہوئے کہا یہ میں آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں. اور پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. حضور نے صحابہ کو کھلا دی اور خود حضور نے تناول نہیں کی. کچھ دنوں کے بعد پھر کھجوریں لے کے آئے اور حضور کی خدمت میں رکھی اور کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. اور پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. حضور نے خود بھی تناول فرمائی, صحابہ کو بھی کھلا دی. تو سلمان فارسی کا دل خوش ہوا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی. تو سلمان فارسی کی بے قراری بڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان ادھر قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آئے حضور نے شانوں سے چادر ہٹائی, فرمایا تیسری نشانی دیکھ کے اپنا ایمان پورا کر دیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کے تذکرے موجود تھے, اور ایسے موجود تھے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, رہتے مکہ میں ہی تھے. تو دور دراز علاقے میں گئے تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مکہ سے آیا ہوں. کہا تمہارے مکے میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں اس نے ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے.
اس نے کہا اگر میں تمہیں اس کی تصویر دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ سارا دن، کلمہ ان کا میں نے نہیں پڑھا لیکن ان کو چہرے سے میں بھول جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، ہم وہیں رہتے ہیں، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، تو کئی دفعہ روزانہ کراس ہوتے ہیں۔ تو وہ لے گیا اس کو اپنے عبادت خانے میں، اور وہاں ایک بالا خانے میں لے جا کر دروازے کھولنے شروع کیے، اور کہتا ہے کیا جس شخص نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چہرہ ایسا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر دوسری تصویر دکھائی، کہا ایسا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر تیسری تصویر دکھائی، کہتے اب بتاؤ اس کا چہرہ ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا زبر زیر کا فرق نہیں، بالکل اسی طرح کا چہرہ ہے جو تصویر تمہارے پاس محفوظ ہے۔ اس کہنے والے نے کہا بس پھر اس آخری نبی کے آنے کے اور آخری نبی کے جو آثار آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے اس کے مطابق اس پوری تصویر کو بنایا اور تیار کیا گیا، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر دیکھی تو دل میں محبت گھر کر گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کے تذکرے عام تھے۔ کتنے عام تھے؟ تورات و انجیل میں بڑا واضح طور پر حضور کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہودی ڈنڈی مارتے تھے، پوری بات نہیں بتلاتے تھے، آدھی بات بتلاتے تھے۔ مثال کے طور پہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی آنکھیں کالی ہوں گی، انہوں نے بدل دیا، جب کوئی بندہ پوچھنے آتا تو کہتے نہیں اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قد درمیانہ ہوگا، انہوں نے بدل دیا، لکھ دیا کہ نہیں آخری نبی آئے گا اس کا قد لمبا ہوگا۔ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا رنگ گندمی ہوگا، انہوں نے بدل کے لکھ دیا کہ نہیں اس کا رنگ تو سرخ اور سفید ہوگا۔ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا جو آخری نبی آئے گا اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، انہوں نے بدل کر لکھ دیا کہ نہیں اس کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، پیغمبر علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں آمد کی اطلاع ملی تو عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے، تورات ساتھ لی اور لوگوں سے پوچھا کہ آؤ مجھے بتاؤ تو صحیح جو مکے سے نبوت کا دعوے دار شخص آیا وہ کہاں ہے، اور گئے اس ارادے سے کہ میں جا کر کچھ سوال کروں، کچھ جواب پوچھوں اور تورات کی ساری نشانیاں اس شخص میں دیکھوں ہیں یا نہیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام وہاں پہنچے، حضور کے چہرے پہ پہلی نظر پڑی، تورات کو ایک طرف رکھا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مشرکین مکہ نے نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کی سرداریاں چلی جائیں گی۔ یہودیوں نے نہیں پڑھا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ پہچانتے نہیں، یہ پہچانتے ہیں، لیکن یہاں بھی مسئلہ روٹی کا ہے، یہاں بھی مسئلہ نمبرداری کا ہے، یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مان لیا تو اس کے بعد ہماری عزت اور عظمت اور پروٹوکول خاک میں مل جائے گا۔ لیکن دنیا نے بعد میں دیکھا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ غلام کا بیٹا غلام، حبشے کا کالا بلال مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آج بھی لکھا جاتا ہے تو سیدنا بلال لکھا جاتا ہے۔ سید کا معنی ہے سردار، نا کا مطلب ہمارے، سیدنا بلال ہمارے سردار لکھا جاتا ہے۔ وہ مکہ کے سردار جو حضور کے غلامی میں نہیں آئے، اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے اللہ نے ان کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی حضور کی غلامی میں جن کو سرداری ملی تھی ان کی عزت اور عظمت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چنا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حادثاتی طور پر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا اور حادثاتی طور پر کچھ لوگ موجود تھے اور محض ایک اتفاق ہو گیا کہ اس زمانے میں وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ عام طور پر سوچنے میں یہی بات ذہن میں آتی ہے، ہمارے لوگوں نے شاید ہر چیز کو موجودہ حالات کے ساتھ تطبیق دے دی ہے کہ جی ہو سکتا ہے نواز شریف بھی اسی زمانے میں پیدا ہو گیا ہے اور جناب عمران خان بھی اسی زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، زرداری بھی اسی زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، کچھ لوگ اس کی جماعت میں چلے گئے، کچھ اس کی جماعت میں چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد پھر سب نے جماعتیں مختلف جگہ پر بدلنے شروع کر دی۔ یہ ادلے بدلے، یہ حادثاتی طور پر پیدا ہونے والے حالات، یہ حادثاتی طور پر کیے جانے والے وعدے اور حادثاتی طور پر اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کرنا اور بعد میں توڑ لینا، یہ دنیا میں واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب بات محمد کریم کی آئی، اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کے لیے حضرت آمنہ کو پہلے سے چنا، حضرت عبداللہ کو پہلے سے چنا۔ پاک پیغمبر کے لیے اللہ نے
خانہ کعبہ جو پوری دنیا کا وسط ہے، مرکز ہے، اللہ نے اس کو پہلے سے چنا۔ پاک پیغمبر کے لیے اللہ نے مدینے کو پہلے سے چنا، اور آسمانی کتابیں میں اس کی نشانیاں پوری پوری لکھی، اور اللہ نے حضور کے صحابہ کو بھی پہلے سے چنا۔ کیسے چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر پر ہے، ایک تورات و انجیل کا عالم ان کو روک کر کہتا ہے مکے سے آئے ہو، فلاں قبیلے سے ہو، فلاں قوم سے ہو، ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہتا ہے اگر اجازت دو سواری سے نیچے آؤ تو تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ کہا میں تمہیں جانتا کوئی نہیں، تمہارا میرے ساتھ یہ محبت کا اظہار میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے سے آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اگر آخری نبی کا کوئی پہلا ساتھی ہوگا تو تو ہوگا، چونکہ تیرے اندر وہ سارے اوصاف موجود ہیں، وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، اور آپ اگر اس کو مزید پہلی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیں تو حادثاتی طور پر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو پہلے سے ترتیب دیا تھا۔ حادثاتی طور پر ساتھ مل جانے والے لوگوں کے ذریعے اگر اسلام پھیلنا ہوتا تو 1400 سال کے بعد کبھی اسلام نظر نہ آتا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب بیت المقدس کے باہر پہنچے تو تورات و انجیل کے عالم تلوار لے کر نہیں آئے، تورات لے کر آئے۔ انہوں نے کہا تم ہم پہ غلبہ پا ہی نہیں سکتے، تم ہم پہ غلبہ پا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بھئی کیسے نہیں پا سکتے؟ انہوں نے کہا ہم نے فصیلوں پہ چڑھ کے دیکھ لیا ہے، جس شخص کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا وہ شخص تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کو مدینے میں پیغام بھیجا اور عرض کی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ عمر فاروق وہاں سے روانہ ہوئے، اسلام آباد کے لوگ سرکاری دورے پہ روانہ ہوئے۔ جہاں پہ جب سرکاری دورے پہ جایا جاتا ہے تو جناب بیت المال کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ عمر فاروق جو بیت المال سے ایک غلام، ایک سواری، اور جب اپنے کھانے پینے کا سامان سواری پہ رکھا تو ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ بچی۔ عمر نے طے کیا کبھی غلام بیٹھے گا کبھی آقا بیٹھے گا، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں سواری پہ بوجھ ہوگا تو عمر کے عدل پہ آنچ آتی ہے۔ اچھا اگر آپ بیٹھے غلام چلے، کہا نہیں عدل پہ آنچ آتی ہے۔ اچھا اگر آپ ایسا کر لیں کہ سواری دوسری لے لیں، کہا نہیں بیت المال پہ بوجھ ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر فاروق کا عدل ہے۔ لیکن یہاں کچھ شاہ کے صدیق اکبر کے لیے ایک اور جملہ بھی کہتا چلا جاؤں، عمر فاروق نے یہ عدل سیکھا کہاں سے؟ عمر فاروق نے یہ عدل سیکھا سید محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ سے۔ اور حضرت عمر فاروق خود فرماتے تھے میں تو وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی برکت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ عمر فاروق عدل و انصاف کے پیمانے قائم کر چکا ہے۔ عمر نے یہ عدل سیکھا مصطفیٰ کی ذات سے۔ مصطفیٰ کریم نے عدل کیسا کیا؟ اب ذرا توجہ کیجئے، حضور علیہ السلام نے کیسا عدل کیا؟ سب سے قریب عدل کی روزانہ زندہ ہونے والی مثال میں حضور علیہ السلام کی ازواج ہے۔ پاک پیغمبر نے آخری وقت تک جن ازواج مطہرات پر اپنی باری کو جس طرح تقسیم کیا تھا، اس باری کو اسی طرح حضور علیہ السلام نے آخری وقت تک نبھایا۔ حضرت میمونہ کی باری دنیا سے وصال فرمانے سے چند دن پہلے آئی تو پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج مطہرات کو احساس ہوا حضور حجرہ عائشہ میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تمام نے آ کے عرض کی ہم اپنی باری کو آپ کی عائشہ کی باری پہ قربان کرتے ہیں۔ بس یہاں ذرا یہ سمجھیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو باریاں بانٹتے تو اس میں لمحہ بھر کی خیانت نہ کریں۔ پاک پیغمبر کا عمر فاروق غلام کے ساتھ باری بانٹ لے تو غلام کی باری پر سوار نہ ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غار میں 3 دن 3 رات تک حضور سوئے رہے؟ ابو بکر مصطفیٰ کی گود میں نہیں سوئے ہوں گے؟ جس نبی محترم نے تقسیم عادل انصاف کے یہ پیمانے قائم کیے ہوں گے، اس عادل اور انصاف کو سامنے دیکھنے کے بعد لگتا یہ ہے جب حضور جاگ گئے تو پھر ابو بکر سے فرمایا ہوگا اب گود میری ہے تم سو جاؤ۔ تو کبھی ابو بکر نے مصطفیٰ کی گود میں سر رکھا ہوگا اور کبھی مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کی گود میں سر رکھا ہوگا۔ یہاں ایک کام تو ایسا ہوا جو کسی اور کے حصے میں آیا ہی کوئی نہیں۔ جب ڈنگ لگا ابو بکر کی ایڑی پر تو آنسو نکلا اور وضحا کے چہرے پہ آ کے رکا۔ کسی کا آنسو گرتا ہے مسجد کی چٹائی پر، کسی کا آنسو گرتا ہے قرآن کے صفحات پر، کسی کا آنسو گرتا ہے رومال پر، کسی کا آنسو گرتا ہے پگڑی پر۔ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کا آنسو گرا تو مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا۔
عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکاری دورے کے ساتھ روانہ ہوئے، سرکاری دورے پہ روانہ ہوئے، ایک اونٹ ایک غلام اور رات زیادہ سفر رکھا تو ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں، بیت المقدس کے قریب پہنچے، پیدل چلنے کی باری عمر فاروق کی تھی اور سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آپ پہ قربان، آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا۔ کہا نہیں، عمر کے عدل پہ آنچ آتی ہے، تمہیں سوار ہونا ہوگا، عمر کو پیدل چلنا ہوگا۔ روایات میں یہ بھی لکھا ہے عمر فاروق جب قریب پہنچے تو ان کا جوتا بھی ٹوٹ چکا تھا، ہاتھ میں نکیل پکڑی ہوئی، غلام سوار ہے اور عمر فاروق بیت المقدس کے سامنے پہنچے، تورات و انجیل کے عالم کتابیں لے کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، ہزاروں سال سے جس کی نشانیاں تورات میں تھی آج وہ شخص میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، پیار ہے۔ اگر میں یہاں حاجی عطا اللہ صاحب کی کسی کو نشانی بتلا دوں تو میں بتاؤں گا کہ ان کی گاڑی کا نمبر یہ ہے، مزید کسی کو بتاؤں تو یہ بتا دوں گا کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، کوئی مختصر سی نشانی مزید بتا دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت فرمائی۔ عمر پیدل ہوں گے، آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، غلام سوار ہوگا، آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک روایات میں ہے تورات و انجیل کے عالم حضرت عمر فاروق کے قریب آئے اور عمر فاروق کے لباس پر لگی ہوئی ٹاکیوں کو گننے لگے، چونکہ ان کے لباس پر لگی ہوئی ٹاکیوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی اللہ نے تورات میں بتا دی۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کریم کے لیے اللہ نے چنا۔ آپ کوئی نگینہ بہت خوبصورت تلاش کر کے لے آئیں تو اس کو لوہے کے اندر تو کوئی نہیں بنواتا، اس کو چاندی کے اندر تو کوئی نہیں بنواتا، کوشش ہوتی ہے اس کو سونے میں بنوایا جائے اور اس میں بھی جو 24 کیرٹ 22 کیرٹ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اس سے بنوایا جائے۔ اگر اس بات کو مان لیا کہ مصطفیٰ کریم سے عرفہ و اعلیٰ کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں، انبیاء کو نبوت پہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، تو کائنات کی یہ سب سے قیمتی ترین نعمت اللہ نے جس کو دی اس کا نام بلال حبشی ہے۔ اللہ نے جن کو دی ہے ان کا نام حفصہ، ان کا نام جویریہ، ان کا نام عائشہ، ان کا نام میمونہ، ان کا نام خدیجہ، ان کا نام سودا، ان کا نام زینب، ان کا نام ریحانہ، ان کا نام ماریہ، اہل بیت، اصحاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کائنات کا سب سے قیمتی جوہر عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند کتنے، محبوب اللہ کو کتنے، آئیے دیکھتے چلے جائیے۔ پاک پیغمبر کے دربار میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ آقا نے پوچھا ابو بکر کیوں پریشان ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے دراہم و دنانیر غلاموں کو آزاد کروانے میں جو خرچ کیے تو باپ نے مجھے تانا دیا اور تانا دیتے ہوئے یہ کہا تو نے سستے غلاموں کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کیا اس لیے کہ تیرا نام اونچا ہو جائے، میرے پیسے تو نے اڑا دیے، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو بکر کے دل پہ چوٹ پڑی، پاک پیغمبر کے دربار میں پہنچے، ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے ابھی مصطفیٰ کریم نے ارشاد میں زبان نہیں حرکت دی بلکہ اللہ نے ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے عرشوں سے قرآن نازل کر دیا اور کیا فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ابو بکر نے جو مال خرچ کیا ہے، آج کوئی نماز پڑھتا ہے، مسجد بناتا ہے، آج کوئی جناب پارک بناتا ہے، واٹر فلٹر پلانٹ لگواتا ہے، سڑک بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ کو مال پسند آیا یا نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے مال خرچ کیا، موت ابھی آئی کوئی نہیں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ابو بکر تیرا مال ہم نے قبول کر لیا، ہماری رضا کے لیے تو نے خرچ کیا، باقیوں کو تو قیامت میں پتا چلے گا کہ رب راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ ابو بکر کو دنیا میں قرآن آ کے بتاتا ہے کہ اللہ نے تیرے دیے ہوئے مال کو پسند کیا، تو نے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا، رب تجھ سے راضی ہوا۔ اس سے آگے چلیں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں، تو ابو بکر کے دل پہ چوٹ پڑی تو اللہ کا قرآن آیا۔ لیکن ابو بکر کے علاوہ بھی مثال ہے، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ سارے صحابہ اللہ کو پسند ہیں، میں نے کہا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، ابو بکر صدیق نہیں، عبداللہ ابن مکتوم جو آنکھوں سے نابینا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا آپ ہمیں الگ وقت دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، یہ غریب غربا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔
کہ آج بھی بعض دفعہ ہمارے دوستوں کو مارکی میں پروگرام کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے لوگوں کو بچائے، یہ بہت بڑا مرض ہے، تقوی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بولی لگتی ہے تو اس کی لگتی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہ کہتے نہیں جی مسجد مسیتی میں پروگرام رکھے نے جی اتنے تو پھر آنا بہت مشکل ہے، گھرے بچ بڑیاں پریشانیاں تے میں ماضی کو سنڈے نہ دیہڑا ہونا تو اس میں کس طرح آ سکتے ہیں؟ تو جو انہوں نے دسو کہ جناب ادھر پی سی بوربن میں رکھا ہوا ہے، میں کم ٹائم کٹ کے پہنچ سا انشاءاللہ، ادھر رکھا ہوا ہے جناب بلو لگون پہ رکھا ہوا ہے، میں آ رہا سا گرین لگون پہ رکھے ہوا ہے، میں آ رہا سا۔ یہ مرض ہے، مرض اس کو نکالنا چاہیے۔ چٹائی پہ بیٹھ کر بھی مصطفیٰ کی بات سننا پڑے تو غنیمت ہے۔ یہ تو میں نے چٹائی کہا، پھانسی کے پھندے کے چڑھ پہ بھی مصطفیٰ کی بات سننا پڑے تو عزت ہے۔ صحابہ نے تو انگاروں پہ لیٹ کے مصطفیٰ کے ترانے پڑے ہیں۔ حضرت خباب سے حضرت عمر نے پوچھا نا بتاؤ مکہ کے دور کی سختیاں کیسی تھی؟ خباب نے کہا امیر المومنین میں نہیں بتاتا، میری کمر پہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے، پڑھ لو۔ اپنا چہرہ گھمایا اور کمر حضرت عمر کی طرف کی، پیچھے قمیض اٹھایا، کہا یہ میری کمر پہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کمر کیا تھی؟ سیاہ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ پہ گڑھے پڑ چکے تھے۔ پوچھا خباب یہ کیسے ہوا؟ کہا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا، نوک دار پتھروں کو آگ میں انگاروں کی طرح گرم کیا گیا اور ان کو بچھا کے مجھے اوپر لٹا دیا گیا اور میرے ٹخنوں سے پکڑ کے اس طرح مجھے اس کے اوپر رگڑا گیا۔ عمر نے پوچھا خباب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کیا ہونا تھا؟ میری پیپ نکلی، میرا خون نکلا، انگارے ٹھنڈے ہو گئے، لیکن انگارے تو جلتے رہے، پیپ اور خون سے ٹھنڈے بھی ہوتے رہے، لیکن جب تک سانس میں سانس تھی مصطفیٰ کی محبت کا دیا روشن رہا۔ اس وقت کیا کہا ان سرداروں نے؟ انہوں نے کہا جی اسامہ بکھرا ٹائم دے ہو، یہ غریب غلام یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، الگ ٹائم دیں۔ حضور نے فرمایا چلو الگ وقت دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بات سننے کا سمجھنے کا موقع ملے۔ پاک پیغمبر نے تمام صحابہ کو روک دیا کہ بھئی کوئی اندر نہ آئے، میں ان کو الگ ٹائم دوں گا، خصوصی نشست ہے، کوئی دوسرا عام صحابی اندر نہ آئے۔ حضور تھے روکنے کا حق رکھتے تھے، صحابہ کو روک دیا، بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے، حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اندر آ گئے، نابینا صحابی، اور اللہ کے رسول سے کو دین کی بات پوچھنے کے لیے آ گئے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی پہ بال آئے کہ اس کو اندر نہیں آنا چاہیے تھا، جب میں نے روکا ہوا تھا تو یہ نہ آتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس برخاست ہونے کے بعد ابھی حجرے تک پہنچے نہیں کہ آسمان سے قرآن لے کے جبرائیل نازل ہوا، اور کیا کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ آپ نے چہرے پہ بل آئے کہ آپ کے پاس آیا ایک نابینا صحابی، قرآن مجید نے گویا یہ اعلان کر دیا یہ سارے سردار مسلمان بھی ہو جائیں، ہمارے نزدیک جو اس نابینا کی عزت ہے اور کسی کی ہو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت ہے، اللہ نے سب کو حضور کے لیے چنا، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ کم بات ہے کہ حضور کی نظر ڈوبتے ہوئے، ابھی عصر کا وقت ہے نا، ختم ہو جائے گا تو سب کو پریشانی ہے، حضور کی نظر ڈوبتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو واپس آ جائے، حضور کی نظر چاند پہ پڑ جائے تو ٹکڑے ہو جائے، حضور کی نظر ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پہ پڑ جائے تو کلمہ پڑھ دے، اور وہ حضور کی نظر ہزاروں مرتبہ صحابہ پہ پڑے تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور کی ایک نظر کھجور کے درخت پہ پڑ جائے تو زمین کا سینہ چیر کے آگے مصطفیٰ کو سجدہ کر دے، اور حضور کی نظر بار بار ہزار بار ابو بکر پہ پڑی، عمر پہ پڑی، عثمان پہ پڑی، علی پہ پڑی، طلحہ پہ، طلحہ و زبیر پہ، حبشے کے کالے بلال پہ، جس ایک نظر پہ چاند ٹکڑے ہو جائے وہ نظر بار بار صحابہ کے حصے میں آئے اور صحابہ بار بار مصطفیٰ کا دیدار کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیں، اللہ کو حضور کے ہر صحابی سے پیار ہے۔ یہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، 3 صحابہ حضور کے ساتھ غزوے میں جانے سے رہ گئے،
اور جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے صاف صاف بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، سیدھی سی بات ہے، سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ قرآن کرے گا۔ 40 دن تک یہ روتے رہے، تڑپتے رہے، کہتے ہنستا بستا مدینہ بھی ہمیں جنگل لگتا تھا کہ حضور نے آنکھیں پھیر لی، اس حال میں موت ہو گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وقت مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اس آیت کریمہ کو کوٹ کر کے آگے نکلوں گا۔ 40 دن کے بعد اللہ نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ جو 3 بندے توبہ میں جانے سے رہ گئے تھے ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ یہ کہتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان 3 کی توبہ کو اگر میں قرآن میں بیان کر دوں، یہ 3 جب بھی ان آیتوں پہ گزریں گے تو کہیں گے ہم وہ بد نصیب ہیں جو جانے سے رہ گئے تھے۔ دوسرے لوگ پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ ترائے بندے جو نہیں جا سکے۔ اللہ نے ان 3 کی توبہ سے پہلے کتنا بڑا اہتمام کیا، فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے نبی کی توبہ کو قبول کیا۔ ربا نبی تو معصوم ہے، اس سے تو گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں، اور وہ اس قافلے کے سالار ہیں جن میں جانے سے یہ رہ گئے اور ان کی توبہ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ قرآن کے اہتمام کتنا بڑا کرتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے نبی کی توبہ کو قبول کیا، والمہاجرین، اور مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا، والانصار، اور انصاریوں کی توبہ کو قبول کیا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور مشکل گھڑی میں جنہوں نے وہ لمبا سفر غزوہ تبوک کا آپ کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ربا جو ساتھ چلے گئے ان سے تو گناہ ہوا ہی کوئی نہیں، ان کی کون سی توبہ؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ذرا میری پوری تمہید سمجھنے کے بعد پھر آئیے اللہ کو صحابہ سے پیار کتنا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی جی، نبی کی توبہ کو قبول کیا، والمہاجرین، مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا، والانصار، انصار کی توبہ کو قبول کیا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اور مشکل گھڑی میں جو حضور کے ساتھ مدینے سے گئے اور 4 مہینے تک حضور کے ساتھ مشکل میں ساتھ رہے، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اتنا بڑا اہتمام فرمانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کی توبہ کو بھی قبول کیا جو جانے سے رہ گئے۔ یہ اللہ کی صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ یہ پیار ہے یا نہیں اللہ کا؟ وقت مختصر ہے، میں دوسری آیات کی طرف آتا ہوں جو تمام صحابہ اکرام کے لیے، ویسے تو علامہ اورنگزیب فاروقی اور ہمارے ویسے تو شاید آئیں گے ہی نہیں قیامت تک، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ شہادت سے 6 دن پہلے ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جب میں صحابہ کی شان میں آیتیں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے کھڑکی کھل جاتی ہے، اور فرما رہے تھے میں یہاں کھڑے کھڑے صحابہ کی شان میں 250 سے زائد آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ قرآن سب صحابہ کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ صحابہ 2 طرح کے ہیں، یا مجاہدین ہیں یا قائدین ہیں۔ قائدین کہتے ہیں جو جنگ میں نہ جائیں، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے، مجاہدین ہوئے جو چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مجاہدین کو فضیلت دی قائدین پر۔ مجاہدین سے مراد کون ہے؟ اور قائدین سے مراد کون ہے؟ لیکن یہاں دونوں میں جو جماعت مراد ہے وہ جماعت کون سی ہے؟ مجاہدین کون ہے؟ قائدین کون ہے؟ میں نے کہا یا اللہ فضیلت تو آپ نے دے دی، اب مجاہدین کے لیے سونے کا تاج اور قائدین کے لیے چاندی کا، مجاہدین کے لیے 1000 روپے اور قائدین کے لیے 500۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہیں جو میرے چنے ہوئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مقام دونوں کو حسنہ کا ملے گا، مقام دونوں کو حسنہ کا ملے گا۔ میں نے کہا رب کریم یہ G15 کے لوگ ہیں، یہ جنگ اخبار پڑھتے ہیں، جیو دیکھتے ہیں، ARY دیکھتے ہیں، ان کو حسنہ کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے اچھا دوسری آیت ان کو بتاؤ، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے حسنہ کا مقام دیا ہے نا، یہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے، دور رہیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ بندوں کے دل میں تڑپ ہے، پوچھتے کتنا دور رہیں گے؟ اللہ کہتا لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے جہنم کی آواز بھی محمد کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتی، جہنم کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تمام صحابہ، تمام اہل بیت وہ جنتی ہیں،
اور تمام صحابہ ہدایت کے منارے ہیں. کسی ایک صحابی کا جس کو حضور علیہ السلام سے وہ قرب نہیں ملا جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، معاویہ کو ملا. وہ صحابی جس نے حضور کو صرف ایک جھلک دیکھا، کروڑوں امام ابو حنیفہ پیدا ہو جائیں مقابلہ نہیں ہو سکتا. مجھے ایک آدمی نے کہا، اس کا یہاں اسلام آباد سے ہی تعلق تھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس نے کوئی بات کہی. گورڈا شریف کے علاقے میں رہتا تھا. میں نے کہا بس میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں تجھے اتنا بتا دوں، ابو حنیفہ سے لے کر پیر میر علی شاہ تک سارے اکٹھے ہو جائیں تو معاویہ کے پاؤں کا پسینہ نہیں بنتا. اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے میسج کیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میری اس طرف توجہ نہیں گئی تھی. حضور کا صحابی دنیا کے ولی، غوث، قطب، ابدال، تمام دنیا کے ولیوں سے اعلیٰ ہے، چونکہ اس کو صحبت مصطفیٰ ملی ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے میرا بالخصوص نوجوانوں کو اور اس محفل میں موجود بزرگوں کے ذریعے ان کے پوتوں کو، نواسوں کو، بیٹوں کو اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے. ہم اپنی نسلوں کو یہ بتا کے جائیں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. نہ حضور کی ختم نبوت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کے ناموس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور ہم اس ملک میں صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون چاہتے ہیں. سزائے موت کے قانون سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو پھانسیاں دینا چاہتے ہیں. اگر 302 کی سزا قتل کی بجائے 10 سال کر دی جائے تو قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ زیادہ ہوں گے. جب 302 کی سزا قتل ہوگی تو قتل کرنے والا ہچکچائے گا. اگر صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کی سزا 295 کی طرح موت کا قانون بنے تو گستاخی کرنے والا ہچکچائے گا. گستاخی کرنے والے پر قانون کا خوف ہوگا اور یہ ملک فرقہ وارانہ فسادات سے اس قانون کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں ایک نوجوان جو ایک مجلس میں موجود تھا، اس نے اس مجلس میں ایک شخص کو گولی کے ساتھ قتل کر دیا. بعد میں پولیس افسران نے اس سے تفتیش کی. اس نے کہا 6 مہینے پہلے اس شخص نے کراچی میں ایک جگہ پر گستاخی کی. 6 مہینے تک سوشل میڈیا پر میں احتجاج کرتا رہا، مختلف حوالوں سے اس کے جو گستاخانہ الفاظ تھے ان کو لکھ کر مختلف لوگوں تک بھیجتا رہا. لیکن جب قانون نے کوئی حرکت نہیں کی تو اس کے بعد اس نے کہا میرے دل میں پھر یہی آیا جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں نے کر دیا. اگر قانون سزائے موت کا موجود ہو اور ادارے خود اس پہ متحرک ہوں تو کسی کو اس طرح کے واقعات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. امن قائم ہو جائے گا. فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا واحد حل یہ ہے علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے قومی اسمبلی میں پیش کیے ہوئے ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو فی الفور قانون کا درجہ ملنا چاہیے. اس ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا. 5 سال تک میڈیا نہیں بولا، پتہ ہی نہیں چلا. 5 سال تک پتہ نہیں چلا. تحفظ بنیاد اسلام بل پنجاب اسمبلی میں آیا. متفقہ طور پر پاس ہونے کے بعد 10-15 لوگ پنجاب اسمبلی میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم اس بل کو نہیں مانتے. اور انہوں نے باہر اندر شرنگیزی پھیلائی جس کے نتیجے میں اس بل کو روک دیا گیا. میں تلاش کرتا رہا ان چہروں کو کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف بھی وہ بولتے کہ نہیں بولتے. غیر اسلامی بل جب بھی آتا ہے تو آپ کی نظریں ہیں کہ وہ لوگ کبھی بھی بولتے نہیں ہیں، خاموش. اور حضور کی ختم نبوت کا بل آ جائے تو تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پر ان لوگوں کی خاموشی اور تحفظ بنیاد اسلام بل پر ان کا سیخ پا ہونا یہ در حقیقت ایک ہی طرف سے آنے والی سازش کا کٹھا چٹھا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والے اس ملک میں اپنے قانونی جنگ لڑیں گے اور اس ملک کو فرقہ وارانہ فسادات سے نکالنے کے لیے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے. آج کی اس کانفرنس کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میرا مشورہ ہوگا آج اس کانفرنس کو نیت کر لیں کہ آپ سالانہ کروائیں گے اور اتوار کو کروائیں گے اور دوپہر کو کروائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں اعمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری کراچی کمپنی میں سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہوتی ہے. پیغمبر انقلاب کانفرنس جس میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق اور ہمارے دیگر اکابرین تشریف لایا کرتے تھے. اس سال 3 نومبر بروز جمعرات کو پیغمبر انقلاب کانفرنس اسلام آباد،
کراچی کمپنی میں منعقد ہو رہی ہے، آپ اس میں اپنی شرکت